بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب کافی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور معاملات طے ہو رہے تھے۔ میاں صاحب شہباز شریف کے 16 ماہ کے دور حکومت میں نہیں آئے۔ اب بعد میں بھی میاں صاحب کافی تسلی کر کے کام پکا کر کے واپس تشریف لائے ہیں اور آج انہوں نے لاہور میں خطاب فرمایا۔ آنے سے پہلے مسلم لیگ نون نے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ شاہدرہ میں، نیاز بیگ میں، منامہ میں اور مختلف جگہوں پہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ میاں صاحب کے بینر فلیکسیں لگائی ہوئی تھیں پورے پاکستان میں، اس پہ لوگوں نے میاں صاحب کے چہرے پہ سیاہی ملی اور ان کے خلاف جہاں جہاں بھی جلسے ہوئے وہاں ہی چور چور کے نعرے لگے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ اب یہ تھا کہ میاں صاحب کا اصل کس کو دکھانا تھا؟ عوام کو تو پتہ ہے۔ اگر عوام کو دکھانا ہے، عوام کے اندر کوئی پتہ کرنا ہے کہ کون مقبول ہے، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ دو نا۔ اسے بھی چھوڑو جس کو بند کیا ہوا، اس کو بھی کہو بھی 2 دن کے نوٹس پہ یا 1 دن کے نوٹس پہ مینار پاکستان جلسہ کرو، پتہ چل جائے مقبولیت کس کی ہے، عوام کس کے ساتھ ہیں۔ زبردستی عوام کو لا کے ڈی سی، ڈی پی او سب اپنے اپنے ضلعوں سے 500 بندہ بھی لائے۔ میں کہتا ہوں 5000 تو بہت زیادہ ہے، اور وہ آئے بھی کوئی نہیں 5000 بھی، 500 بندہ بھی لائیں تو صرف پنجاب سے 15-20 ہزار بندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سنا ہے کہ 5-6 ہزار آدمی یا 4000 کرسیاں لگائی تھیں، میز رکھے تھے درمیان میں، جیسے شادیوں ولیموں پہ پروگرام ہوتا ہے، ایک میز درمیان میں اور 3 کرسیاں، جھنڈے لگائے ہوئے تھے تاکہ مجمع نظر نہ آئے۔ ڈرون کوریج پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، یوٹیوبروں کو جانے کی اجازت نہیں تھی اندر، تاکہ مرضی کا کیمرہ جو چاہے بنا کے دکھائے اور لوگ واہ واہ کریں۔ تو لوگ اب ماشاءاللہ بہت باشعور ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب کے آنے سے پہلے جلسہ تو پٹ چکا تھا۔ میاں صاحب نے جو اربوں روپیہ اس جلسے پہ خرچ کیا ہے، کاش یہ فلسطینی مجاہدین کے لیے بھیج دیتے۔ یا میں تو رات بھی، کل پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ عزت بچانے کے لیے کہ ادھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے غزہ میں، ہم ان کے لیے جلسہ کینسل کرتے ہیں، میاں صاحب خاموشی سے آئیں گے اور جتنا جلسے پہ خرچ ہونا تھا یہ ہم بھیج رہے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی غذائی ضروریات کے لیے جو ابھی تک زندہ ہیں اور امداد دیکھ رہے ہیں، راہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا۔ یہاں ساری رات مینار پاکستان میں قوالی نائٹ کے نام سے موسوم تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے نہیں دیکھا، خود نہیں دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کیا کیا کھیل تماشا ہوا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ آج ہماری چاند رات ہے، کل ہماری عید ہوگی۔ تو میں یہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ شاید ساجد میر صاحب کوئی فتویٰ دیں گے کہ بھائی عیدیں تو 2 ہی ہیں، تیسری عید تم نے کہاں سے نکال لی۔ وہ فتویٰ ہمارے لیے تو ہوتا ہے، لیکن مریم اورنگزیب کے بیان پہ مولانا ساجد میر صاحب فتویٰ دے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جلسہ ہو گیا، نواز شریف صاحب کی تقریر ختم ہو گئی، اور تقریر میں صرف ایک دعا سے پہلے باقی میاں صاحب نے 90% جھوٹ بولا۔ کچھ شہباز شریف پہ الزامات لگائے، کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے، لیکن ڈرے ہوئے اتنے ہیں کہ جو بیان 18 ستمبر کو یا 18 اکتوبر کو 18 ستمبر کو وہاں لندن میں دے بیٹھے تھے کہ آ کے باجوہ، فیض حمید اور کچھ جرنیلوں اور کچھ ججوں کا احتساب کروں گا، آج پورے جلسے میں ایک بات بھی نہیں کی، بلکہ بار بار کان پکڑنے میں اس کو کہہ سکتا ہوں نا کہ بار بار کہتے رہے میرا کوئی احتساب کا پروگرام نہیں۔
انتقام کا میرا کبھی نہیں رہا، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حالانکہ نجم سیٹھی پہ غداری کا مقدمہ بھی آپ نے بنایا تھا، اور بہت ساروں پہ جو کچھ کیا ہے، پولیس مقابلوں میں مروائے بہت سارے مخالف، اور جیلوں میں ڈلوائے، اور آج اپنے مظلومیت کی داستانیں بیان فرما رہے تھے، اور وہ بھی واقفان حال جانتے ہیں کہ اس میں بھی 99% جھوٹ تھا۔ جیل میاں صاحب کی برائے نام تھی، میاں صاحب کو VVIP سہولتیں جیل میں موجود تھیں، ٹیلی فون بھی تھے، رابطے بھی تھے، ملاقاتیں بھی روز مقتدر حلقوں کے لوگ آ کے ملاقاتیں کرتے تھے۔ فرمائشیں میاں صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اڈیالہ کی بجائے کوٹ لکھپت لے جو، فوراً کوٹ لکھپت لے آیا گیا۔ میاں صاحب سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہونے کے باوجود میاں صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے باہر جانے دو علاج کے لیے۔ باہر جانے کے لیے تمام اسباب پیدا کر دیے گئے۔ 4 سال بعد میاں صاحب کہتے ہیں میں آیا ہوں، کبھی مجھے جلا وطن کر دیا گیا، کبھی جیل میں بند کر دیا گیا۔ میاں صاحب آپ کو کبھی بھی جلا وطن نہیں کیا گیا۔ آپ مشرف دور میں بھی معاہدہ کر کے ایک اقرار نامہ لکھ کے دے کے ان کو گیا کہ میں 10 سال سیاست میں مداخلت بھی نہیں کروں گا، نام بھی نہیں لوں گا سیاست کا، اور آپ 10 سال جدہ سرور پیلس میں موج میلہ کرتے رہے۔ اب آپ اسٹیبلشمنٹ سے، بقول خواجہ آصف کے، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر کے، کچھ ڈاکٹر خرید کے، کچھ جعلی رپورٹیں بنا کے کہ میرے پلیٹلیٹس بہت گر گئے ہیں، بس مرنے والا ہوں، یہ کہہ کے آپ جیل سے نکلے، اور پھر 4 سال آپ نہیں آئے۔ اور اس سے پہلے بھی جب آپ باہر تھے، آپ کے والد صاحب کا جنازہ لاہور آیا، آپ ساتھ نہیں آئے، حالانکہ آپ کو جنازے میں آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ کی والدہ کو بھی آپ نے پارسل کر کے بھیجا، اور بیوی بھی بیچاری لندن میں فوت ہوئی، اور ان کو بھی آپ ڈرپوک کتنے ہیں کہ آپ ماں کے لیے نہیں آئے، بیوی کے لیے نہیں آئے، اپنے باپ کے لیے کندھا دینے کے لیے نہیں آئے، اور اب معاملہ طے کر کے آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے آنے نہیں دیا گیا، مجھے شامل نہیں ہونے دیا گیا، مجھے چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا۔ یہ مظلومیت کی داستان تو پہلے آپ سے لوگ سن چکے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ اب بجلی کے بل آپ دکھا رہے ہیں میاں صاحب، بجلی کا بل آپ فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں 1600 یا 1300 تھا، اور 2022 میں وہ بل 15,000 تھا، تو یہ بھی بتا دیتے کہ 2023 میں کتنے کا تھا۔ یہ نہیں آپ نے بولا، 2 بل آپ نے دکھائے، دونوں کا آپ نے 2023 جب آپ کے بھائی صاحب کی نہیں، آپ کی اپنی حکومت تھی، آرڈر آپ کا وہاں سے چل رہا تھا، وہ 2023 والے بل بھی آپ کو دکھانے چاہیے تھے۔ آپ نے کہا کہ 1 ارب 1.5 ارب کے لیے کچکول لے کے پھرتے رہے، تو نام بھی لے دیتے کون کون پھرتا رہا۔ نام بھی آپ نے نہیں لیے کہ میاں صاحب بیٹھے نیچے منہ کر کے شرمندگی سے مسکرا بھی رہے تھے۔ وہ میاں صاحب بہت ہوشیار آدمی، میاں میاں شہباز سپیڑ صاحب جو ہیں، وہ ان کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ عوام کا بیڑا غرق انہوں نے کیا، لیکن آپ کے لیے معاملات طے سارے شہباز نے کیے۔ آپ معاملات خراب کرتے رہے، میاں شہباز شریف آپ کے معاملات طے کرتے رہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے آپ میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے کہ میاں شہباز شریف صاحب مجھے واپس لانے اور میرے معاملات طے کروانے، معافی تلافی کروانے میں میاں صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ تو جھوٹ بولنے سے قوم کوئی ترقی کی راہ پہ چل نکلے گی، قوم کو کھڑی ہو جائے گی۔ قوم نے آپ کا 90 والا بھی دیکھا، قوم نے آپ کا 97 والا بھی دیکھا دور، قوم نے آپ کا 2013 والا دور بھی دیکھا، اور اب 16 مہینے والا دور بھی دیکھا۔ یہاں تک قوم کو بجلی کو پہنچانے والے میاں صاحب آپ ہیں۔ عوام الحمدللہ اب جانتے ہیں، اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو ملک میں ریفرنڈم کروا لیں عوام کس کے ساتھ ہیں، یا آپ نے چیک کرنا ہے تو جلسہ عقیدہ کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حالت پہ رحم فرمائے
اور عوام کو ڈاکوؤں چوروں سے لٹیروں سے محفوظ فرمائے۔